میں کئی دنوں سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی اپنی بہنیں نہیں ملی تھیں، مگر آج جب میں داتا دربار کی حدود میں داخل ہوا تو میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ مجھے کئی لمحے لگے تھے سامنے کھڑے نفوس کو پہچاننے میں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پاس کھڑی اپنی سوتیلی ماں کا منہ نوچ لوں۔ میرا دل چاہا کہ اس پل زمین پھٹ جائے اور میں اس کی گہرائی میں دھنس جاؤں۔ میرے ہوتے ہوئے میری بہنیں داتا دربار کے باہر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری چھوٹی بہن روتے ہوئے زمین سے کانچ کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا جب میری ماں نے چھوٹی بہن کو جھڑک کر کہا کہ نقصان کرتے وقت تو تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے، پھر اب یہ ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کیوں ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ جلدی سے سارا فرش صاف کرو، ایک بھی کانچ کا ٹکڑا مجھے فرش پر نظر نہ آئے، منحوس کہیں کی۔ شائستہ نے بھی کیسی پوہڑ بیٹیاں پیدا کر کے میرے متھے لگا دی ہیں، خود تو قبر میں اتر گئی، ان بدبختوں کو میرے گلے ڈال دیا۔ سوتیلی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں تو جیسے آگ سی لگ چکی تھی۔ کانچ اٹھاتے ہوئے کئی ٹکڑے میری بہن کے ہاتھ میں بھی پیوست ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے بے آواز روتی کانچ چن رہی تھی۔ بنین سے میں واقف تھا، وہ بہت ہی بزدل اور ڈرپوک لڑکی تھی۔ کوئی اسے کنویں میں کود جانے کا کہتا تو آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دینے والوں میں سے تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر اندر داخل ہوا اور ماں کو مخاطب کر کے بولا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک گلاس ہی تو ٹوٹا تھا، اس کے لیے آپ بنین کو اتنا کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ آپ کو میں ایسے 10 گلاس اور لا دوں گا، مگر دوبارہ میری بہنوں سے اس لہجے میں بات ہرگز مت کیجیے گا۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر اور میرا سخت لہجہ سن کر سوتیلی ماں تھوڑی جھجک سی گئی تھی۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ میرے سامنے میری بہنوں سے ماتھے پر بل ڈال کر بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ تھا میرا غصیلا مزاج اور حق بات پر ڈٹ جانا۔ میں اس وقت گھر کا پورا خرچ اٹھا رہا تھا، اس لیے میرے سامنے میری سوتیلی ماں کی چلتی زبان ذرا لگام میں ہی رہتی تھی۔ البتہ میری بہنوں کی ڈری سہمی طبیعت سے میری غیر موجودگی میں وہ بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔ میں بہت بار اپنی بہنوں سے پوچھتا کہ سوتیلی ماں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ چھپا جاتی تھیں، کہتی تھی ٹھیک ہے، شاید وجہ میرے غصے سے بے قابو ہو جانا تھا۔ میں غصے میں بالکل اندھا سا ہو جاتا تھا۔ اب تک تو مجھے اس بات کا صرف شک تھا کہ میری سوتیلی ماں میری بہنوں سے اچھا رویہ نہیں رکھتی، مگر آج تو میں نے سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری سگی ماں کے ساتھ جو کچھ میرے باپ نے کیا تھا، اس کے بعد میں ہی اپنی دونوں بہنوں کا واحد سہارا تھا۔ اس وقت تو میں نادان تھا، مگر اب میں وہ سب اپنی بہنوں کے ساتھ کسی طور بھی قبول نہیں کر سکتا تھا جو میری ماں کے ساتھ کیا جاتا رہا تھا۔ میں نے بنین کو چپ کروایا اور اس کے ہاتھ پر مرہم لگائی۔ اس کے چہرے سے خوف چھلک رہا تھا، مگر میرے دلاسا دینے پر وہ کچھ نارمل سی ہو گئی۔ سوتیلی ماں سوتیلی ہی رہتی ہے، کبھی سگی کی جگہ نہیں لے سکتی، یہ بات کہیں نہ کہیں سچ ہی تھی۔ مگر جب بات ہمارے گھر کی جائے تو میرے باپ کو شروع سے ہی ہماری سوتیلی ماں سے محبت تھی۔ انہوں نے دادا دادی کے دباؤ میں آ کر میری ماں سے شادی کی اور پھر گھر بسا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور دادا دادی انتقال کر گئے۔ ان کے جاتے ہی میرے باپ کے دل میں بھی پرانی محبت جاگی اور وہ میری سوتیلی ماں سے شادی کر کے میری ماں کی سوتن لے آئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر وقت میرا باپ دوسری بیوی کی باتوں میں آ کر میری سگی ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا رہا۔ میری ماں میرے والد کی دوسری شادی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی، پھر اس پر میرے والد کی روز کی مار پیٹ سے تنگ آ کر گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دی۔ ہم تو بے سہارا ہی ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ منظر یاد آئے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ کاش ماں نے ایک دفعہ ہمارے بارے میں سوچ لیا ہوتا، کاش کہ وہ والد کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی، لیکن وہ ہمیں بھی اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس حادثے کو کئی سال بیت چکے تھے اور اب ہمارا خیال نہ چاہتے ہوئے بھی سوتیلی ماں ہی رکھ رہی تھی۔ میرے سامنے وہ میری بہنوں سے انتہائی پیار سے بات کرتی تھی، اس لیے میں بھی مطمئن سا ہو چکا تھا۔ مگر آج جو ہوا اسے دیکھ کر مجھے پھر سے اپنی بہنوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اب میں بات بات پر اپنی سوتیلی ماں سے الجھنے لگا تھا، لیکن میرے سامنے وہ چپ ہی رہتی تھی، مجھ سے ڈرتی بھی تھی۔ میرے ابو دبئی میں ہی ملازمت کرتے تھے۔ کئی بار انہوں نے مجھے دبئی آنے کا کہا کہ یہاں تمہاری نوکری کی بات کر چکا ہوں، تنخواہ بھی دگنی ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں پر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز ابو کا فون آیا اور وہ مجھ سے چھوٹی بہن ہادیہ سے کتنی ہی دیر فون پر بات کرتے رہے۔
جب فون بند ہوا تو ہادیہ میرے پاس آ کر بولی کہ بھائی تم ابو کے پاس دبئی چلے جاؤ، یہاں پاکستان میں رہ کر نہ تمہیں اچھی نوکری ملے گی نہ تمہارا مستقبل سنور پائے گا، تم دبئی جا کر اچھی سی نوکری کر لو۔ بہن کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ ابو کی ہی زبان بول رہی ہے۔ میرے خدشات سے وہ واقف تھی، فوراً بولی کہ جیسی بھی ہے وہ ہماری ماں جیسی ہے، بعض دفعہ ڈانٹ دیتی ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں، آپ بس باہر جانے کی تیاری کریں، یوں ہماری خاطر اپنا مستقبل مت خراب کریں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی اچھی ہیں، میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہی دنوں میری بہن کا ایک اچھا سا رشتہ آ گیا، لیکن میرے والد نے کہا وہ اکیلے شادی کا خرچہ نہیں کر سکتے، اگر میں دبئی چلا جاؤں تو ہی وہ بہن کی شادی کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں بھی 50,000 کے لگ بھگ کما رہا تھا، لیکن وہ سب گھر پر خرچ ہو جاتا تھا، اپنے لیے تو نہیں۔ لیکن آخر کار مجھے اپنی بہن کی بات ماننا پڑی اور میں دبئی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کاش اگر میں جان لیتا کہ میرے جانے کے بعد یہاں میری بہنوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا تو شاید میں بھول کر بھی دبئی نہ جاتا، مگر شاید یہ زندگی کا سبق سیکھنا بھی ضروری تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر میں اپنی بہنوں سے رخصت لے کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رہ رہ کر مجھے اپنی معصوم بہنوں کی صورتیں ستا رہی تھیں، وہ تو بہت بھولی تھیں، بالکل امی جیسی، کہیں میرے بعد سوتیلی ماں انہیں بلا وجہ پریشان نہ کرتی پھرے۔ ابو کے پاس پہنچ کر انہوں نے میرا پرتپاک انداز سے استقبال کیا اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا وہاں کام لگوا دیا۔ اس بیچ میں دن میں کئی بار اپنی بہنوں سے فون پر بات کرتا رہتا تھا، ان کی مسکراتی اور خوشگوار آواز سن کر میرے دل کو سکون سا پہنچتا تھا کہ میری بہنیں خوش ہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور میں کام میں مصروف ہو گیا۔ 3-4 دن تو میں بالکل فون کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ جب میں فارغ ہوتا تو پاکستان میں آدھی رات ہو چکی ہوتی اور اس وقت اپنی بہنوں کی نیند خراب کرنا مجھے اچھا نہ لگتا۔ 3-4 دن یوں ہی بے چینی میں گزر گئے۔ کام کا پریشر اور بہنوں سے بات نہ کر کے مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ کام سے جیسے ہی فارغ ہو کر مجھے کچھ وقت ملا تو میں نے بہن کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند ملا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، کئی بار کوشش کے بعد بھی جب نمبر آن نہ ہوا تو میں نے سوتیلی ماں کو کال ملائی۔ بیل جاتے ہی انہوں نے کال اٹھائی اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے لگیں۔ میں نے سرسری سا جواب دینے کے بعد کہا کہ میری ہادیہ سے بات کروائیں۔ میری بات سن کر کچھ پل کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر سوتیلی ماں نے جو کچھ کہنا شروع کیا وہ سننے کے بعد میرے ہوش ٹھکانے پر نہ رہے۔ میں بلند آواز میں چلاتے ہوئے رونے لگا۔ میری ماں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی کہ بیٹا میں نے تمہاری بہنوں کی ایک اچھی جگہ شادی کر دی ہے، وہ 2 دن پہلے ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میں جنونی انداز میں چلاتا وہ موبائل دور پھینک چکا تھا۔ ہادیہ کا رشتہ جہاں میں نے طے کیا تھا، میری سوتیلی ماں نے وہاں سے میری بہن کا رشتہ بھی توڑ دیا تھا۔ میرے والد بھی وہیں موجود تھے۔ میری اس حرکت پر وہ بکھلا کر رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر انہیں وہ سب بتانے لگا جو کچھ سوتیلی ماں نے فون پر بتایا تھا۔ میری بات سن کر ابو کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ ساجدہ نے میرے کہنے پر ہی میری بیٹیوں کو بیایا ہے، اب ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا جہاں میں نے بہن کا رشتہ کیا تھا وہاں کیوں توڑ دیا، کیا برائی تھی اس رشتے میں؟ وہ کہنے لگے وہ لوگ لالچی تھے۔ یہ کہہ کر میرا باپ نظریں چرا گیا تھا، پھر کہنے لگا زمانہ ویسے ہی بہت خراب ہے، تم اور میں دونوں یہاں دبئی بیٹھے ہیں، اگر پیچھے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ابو کے ان سادہ سے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی بہن کی عمر بامشکل 20 سال تھی اور بنین تو اب 17 سال کی ہی تھی۔ اگر شادی کرنی بھی تھی تو ہماری موجودگی میں ہی ہوتی۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں لڑکیوں کا باپ اور بھائی دونوں ہی موجود نہیں تھے؟ ولی کے ہوتے ہوئے وہ عورت کیسے ہمیں فراموش کر سکتی تھی؟ مجھے اپنے دبئی آنے پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ میں نے ابو سے کبھی بلند آواز میں بات نہیں کی تھی، ان کے لیے میرے دل میں بے حد احترام تھا، مگر ان کا یہ فیصلہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ 4 دن کے اندر اندر میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ بات مجھے رہ رہ کر تڑپا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، کون تھے، لڑکے کیسے تھے، میری بہنوں کو خوش رکھ پائیں گے یا نہیں، ایسے کئی سوالات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بہنوں کا خیال ستا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سوتیلی ماں کو کال کی اور ان سے اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا۔
وہ خوشی سے بولیں کہ بیٹا ان کی فکر مت کرو، تمہاری بہنیں اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے دونوں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں، بس تمہاری کال سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹی ہیں۔ امی کے الفاظ سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، اور یہ بے چینی تبھی ختم ہو سکتی تھی جب میں خود اپنی بہنوں سے بات کر کے پوچھ نہ لیتا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی بہنوں سے بات کرنی ہے، مگر وہ بولیں کہ اگلی بار جب وہ یہاں آئیں تو ضرور بات کروا دوں گی۔ میں نے فون بند کیا تو کئی وسوسوں نے مجھے گھیر لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت اڑ کر پاکستان پہنچ جاؤں، مگر کاش یہ ممکن ہو سکتا۔ میں نے ابو سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، ایک دفعہ اپنی بہنوں سے ملنا ہے، انہیں دیکھے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ مگر ابو کہنے لگے کہ تمہاری ابھی ابھی نوکری لگی ہے، تمہیں چھٹی ہرگز نہیں مل سکتی، اگر تم گئے بھی تو دوبارہ آنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر میرا پاسپورٹ بھی ابو کے پاس تھا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں، لیکن ابو کہنے لگے کہ جس کمپنی میں تم کام کرتے ہو پاسپورٹ ان کے ہی پاس ہے۔ میں نے روٹھے انداز میں ان سے بہنوں سے ملنے کا تذکرہ کیا تو وہ بولے کہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہاری ماں نے جو فیصلہ کیا ہوگا وہ بہتر ہی کیا ہوگا، تمہاری بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں، اب مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے اور میں بس ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روزانہ گھر امی کو کال کرتا اور کہتا کہ میری بات بنین یا ہادیہ میں سے کسی ایک سے لازمی کروائیں، یا پھر ان کے شوہر کے نمبر مجھے دے دیں، میں خود کال کر لوں گا۔ مگر تبھی یا تو موبائل کی بیٹری لو ہو جاتی یا پھر سگنل چلے جاتے اور ماں کال کاٹ دیا کرتی۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 5 ماہ میں جیسے میں وہاں جی رہا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ 5 ماہ میں ایک بار بھی میری بات بہنوں سے نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار میری سوتیلی ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال رہی تھی۔ میں ابو سے شکایت کرتا تو وہ بولتے اس میں فکر کی کوئی بات نہیں، اپنی بہنوں کو گھر میں خوش رہنے دو۔ کئی بار میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک دفعہ پاکستان کا چکر لگانے دیں، میں اپنی بہنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو تسلی ہو جائے گی، مگر ہر بار ابو کہتے کہ 2 سال صبر کر جاؤ، میری بھی چھٹی منظور ہو جائے گی، پھر دونوں ایک ساتھ پاکستان جائیں گے۔ 2 سال کا طویل ترین عرصہ سوچ کر ہی میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مجھے اس وقت پر شدید غصہ آیا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ابو کا رویہ بھی میں اچھے سے سمجھتا تھا، انہیں ساری محبت صرف اور صرف اپنی دوسری بیوی سے تھی۔ اگر انہیں ہماری فکر ہوتی تو شاید کبھی بھی دوسری شادی کر کے ہماری سوتیلی ماں نہ لاتے۔ میری ماں کی موت کے ابو اور سوتیلی ماں برابر کے ذمہ دار تھے، میں وہ سب بھولا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، بہنوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سب کچھ قیامت والے دن پر چھوڑ رکھا تھا۔ جو ظلم میری ماں کے ساتھ ہوا تھا، اب جو حساب ہوگا بس خدا ہی لے گا۔ مجھے بار بار اپنی سوتیلی ماں پر غصہ آنے لگتا تھا۔ 2-3 مہینے گزر گئے تھے لیکن اس نے میری بات میری بہنوں سے نہیں کروائی۔ میری بہنوں سے ابو کو کچھ خاص انسیت بھی نہیں تھی، مجھ سے پھر بھی تھوڑی بات چیت کر لیا کرتے تھے کیونکہ شاید میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے۔ ایک رات جب میں شدید بخار میں مبتلا تھا تو دوا لے کر سو گیا، تبھی مجھے خواب میں ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ میری دونوں بہنیں قبرستان میں بیٹھی امی کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور بار بار اپنے جلے ہوئے ہاتھ اور زخمی چہرہ دکھا دکھا کر روتے ہوئے فریاد کر رہی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں مزید سو نہ سکا اور ہانپتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے۔ اپنی بہنوں پر سے تو میں گرم ہوا کا گزر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر یہ اتنا اذیت ناک خواب بھلا میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں ایک دفعہ پاکستان ضرور جاؤں گا۔ اگلے ہی روز میں نے ابو سے چھپ کر ٹکٹ بک کروایا، مگر اتفاق سے موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ 2 دن مزید لیٹ ہو گئی۔ سولی پر لٹکنے جیسے میں نے وہ 2 دن کاٹے اور پھر ابو کو بغیر بتائے پاکستان لوٹ آیا۔ میرا دل اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رہتی کہاں تھیں۔ میں تجسس بھرے انداز میں اپنے گھر کے باہر آ کر رکا اور پھر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھا تو گھر بالکل سنسان پڑا تھا۔ تبھی میری نظر سوتیلی ماں کے کمرے پر گئی۔ میں چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ چکی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جس سے میرا آنا انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میری جانب دیکھ کر وہ بامشکل مسکرائیں اور پھر بکھلاتے ہوئے بولیں کہ تم واپس کیوں آ گئے؟ تم نے تو 2 سال بعد آنا تھا۔ ان کا انداز دیکھ کر یہ تو جان چکا تھا کہ میری موجودگی انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے ان کے پاس جا کر بغیر کوئی تمہید باندھے صرف ایک ہی سوال کیا کہ میری بہنیں کہاں ہیں؟
کہاں رہتی ہیں؟ مجھے بس ان کا پتہ دے دیں، میں جا کر ان سے مل لوں گا۔ میرا سوال سن کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے اور وہ بولیں کہ ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، پھر چلے جانا۔ مگر مجھ پر تو صرف اپنی بہنوں سے ملنے کا جنون سوار تھا۔ جب ماں کو لگا کہ میں اب اپنی بات سے نہیں ٹلنے والا تو وہ ایک دم سے چہرہ چھپا کر رونے لگیں۔ پھر روتے ہوئے انہوں نے جن باتوں کا انکشاف کیا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے بولیں کہ نوید، قسم سے تمہارا اپنی بہنوں کی خاطر پیار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تم جیسا بھائی ہر بہن کے نصیب میں نہیں ہوتا، مگر کاش تمہاری بہنوں کو بھی تمہاری عزت کی یوں ہی قدر ہوتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ امی کے الفاظ مجھے اندیشوں میں جکڑ رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا کہ جو کہنا چاہتی ہیں صاف الفاظ میں کہیں۔ کہاں ہیں ہادیہ اور بنین؟ میرا سوال سن کر امی بولیں کہ تمہاری بہنیں گھر سے بھاگ گئی تھیں، جیسے ہی تم دبئی کے لیے نکلے ان کا تو راستہ ہی صاف ہو چکا تھا۔ دونوں بہنیں ساری رات موبائل پر کسی سے باتیں کرتی رہتیں۔ میں منع کرتی تو مجھے بھی باتیں سنا دیتیں۔ سر پر باپ بھائی کا سایہ تو ویسے ہی موجود نہ تھا۔ میں آخر ان کو کیسے سمجھاتی؟ ایک رات دونوں بہنیں بھاگ گئیں اور بس تمہاری عزت مٹی میں ملا کر چلی گئیں۔ امی کے الفاظ سن کر میرا وجود سن ہونے لگا تھا۔ میں زمین پر گر چکا تھا اور مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ کر اپنے حواس پر قابو پا رہا تھا۔ میری بہنیں ایسا نہیں کر سکتی تھیں، مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا، مگر جس انداز میں ماں نے بتایا ایک پل کو مجھے یقین سا ہونے لگا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، میرا دماغ اسی جنگ میں مبتلا تھا۔ گھر سے باہر ایک پڑوس کی خالہ ملیں، مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے رکیں اور پھر پہچانتے ہی فوراً میرے قریب آ کر بولیں کہ نوید بیٹا تم واپس آ گئے، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے باہر جا کر، اگر تم یہاں موجود رہتے تو شاید تمہاری بہنیں دربدر ہونے سے بچ جاتیں۔ ابھی پہلے وسوسوں سے میں نکلا نہیں تھا کہ خالہ کے الفاظ مجھے مزید الجھا سے گئے۔ میں نے خالہ سے وضاحت چاہی تو وہ بولیں کہ تمہاری بہنیں بہت ہی نیک اور پاک دامن لڑکیاں ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد ایک روز تمہاری ماں نے شور سا مچا دیا، محلے کی کئی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ شور سن کر میں بھی باہر آئی تو سامنے تمہاری دونوں بہنیں گلی میں گری ہوئی ہاتھ جوڑ کر اپنی سوتیلی ماں سے معافیا مانگ رہی تھیں۔ نہ جانے ان کے بیچ کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی، مگر تمہاری ماں بار بار انہیں بد کردار اور ایسے کئی برے الفاظ سے نوازتے ہوئے گھر سے باہر نکال چکی تھیں اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچیاں روتے ہوئے دروازہ بجاتی رہیں۔ آخر مجھے ان پر ترس آیا اور میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میرا شوہر تو ہے ہی کنجوس اور سخت بے رحم، تمہاری بہنوں کو گھر دیکھ کر وویلا مچانے لگا۔ تبھی میں خود تمہاری بہنوں کو دوبارہ ان کے گھر چھوڑنے گئی اور پھر واپس گھر آ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن، آج تک تمہاری بہنیں مجھے نظر نہیں آئیں۔ خالہ بات کر کے خاموش ہو چکی تھیں۔ میرے دماغ میں اس پل کئی جھماکے ہوئے تھے۔ میں اب دل کی بجائے دماغ سے سوچنے لگا۔ میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میری بہنوں کو اتنی اذیت اور تہمتوں سے گزارنے والی میری سوتیلی ماں کو میں کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ میرا غصہ اس قدر شدید تھا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے سوتیلی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں انہیں تھپڑ مار کر سختی سے بولا کہ کہاں ہیں میری بہنیں؟ مجھے جلد از جلد اب ان تک پہنچاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرا لب و لہجہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر کال پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہیں اور پھر بولیں کہ وہ دونوں بد کردار تھیں اپنے عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کر کے۔ اس سے آگے میں نے سوتیلی ماں کو بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ میری غیرت پر وار کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو اندھا دھن مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ سچ بتانے لگیں، کہنے لگی وہ ان دونوں کو داتا دربار چھوڑ آئی تھیں۔ پھر وہ مجھے داتا دربار پر لے گئیں۔ وہاں میں اپنی بہنوں کو اجڑے حلیے میں بھیک مانگتا دیکھ کر مر ہی تو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بہنیں میرے ساتھ لگ کر رونے لگیں۔ میں نے اپنے ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر لی، اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ الگ گھر لے گیا۔ ان کی عزت محفوظ تھی لیکن وہ پیٹ بھرنے کے لیے مانگنے پر مجبور تھیں۔ میں نے جلدی دوبارہ نوکری شروع کر دی اور بہنوں کے رشتے اچھی جگہ کر دیے۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ میری سوتیلی ماں کو فالج ہو گیا ہے اور ہمیں بہت یاد کرتی ہیں۔ ابا دوبارہ دبئی چلے گئے تھے اور اب وہ روتی تھیں، لیکن آج اس کے نہ تو کوئی آنسو پہنچنے والا تھا اور نہ ہی اسے کوئی پوچھنے والا تھا۔